السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الخلع والطلاق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے دو احادیث اس باب کی گزری۔ فصل اول کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترنا اللہ ورسولہ فلم يعد ذلك علینا شیئا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں خیرنا، خیرہ یخیر تخیر، اختیار دینا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور نا جو ضمیر ہے وہ مفعول کی۔ کہتی ہیں خیرنا، ہمیں اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا۔ فاختارنا اللہ ورسولہ، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مطالبہ نان و نفقے وغیرہ کا کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دے گزری، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرمائی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر رسول کو اختیار کرتی ہیں یا اپنے آپ کو اختیار کرتی ہیں تو ایسی صورت میں انہیں اختیار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں اسی واقعے کی جانب اشارہ فرمایا، کہتی ہیں فاختارنا اللہ ورسولہ، پس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اختیار دیا تھا، تو اس اختیار یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو چننا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو چننا ہے، آخرت کی زندگی کو چننا ہے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کو چنا۔ آگے کہتے ہیں فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا، تو یہ شمار نہیں کیا گیا ہمارے اوپر کچھ بھی، یعنی یہ اختیار کرنا ہمارے اوپر کچھ بھی شمار نہیں کیا گیا۔ کچھ بھی شمار نہیں کیا گیا مطلب یعنی طلاق میں سے نہ 3 طلاق، نہ 1 طلاق رجعی، اور نہ ہی طلاق بائن وغیرہ، تو کچھ بھی اسے شمار نہیں کیا گیا۔ آئی بات میں اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے کہ بھئی اگر تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، اور نہیں رہنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تو ایسی صورت میں یہ اختیار طلاق نہیں ہوگا، یہ اختیار جو ہے طلاق نہیں ہوگا اگر وہ شوہر کو چن لیتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آئی بات سنیں، یعنی عورت اگر شوہر کو چن لے تو اس صورت میں یہ طلاق نہیں ہوگی، نہ 1 طلاق ہوگی، نہ بائنہ ہوگی، نہ طلاق رجعیہ ہوگی، اور نہ ہی یہ 3 طلاق وغیرہ ہوگی۔ اکثر صحابہ اور اسی طرح سے امام حنیفہ ہیں، امام شافعی وغیرہ جو ہیں، وہ اسی جانب گئے ہیں کہ یہ جو ہے طلاق وغیرہ شمار نہیں کی جائے گی، جبکہ صحابہ کرام میں سے بعض کا قول اس سلسلے میں اس حدیث کے خلاف، جیسے حضرت علی ہیں یا اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت ہیں، تو یہ حضرات جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے اور عورت اپنے آپ کو چنتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اختیار دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چن لیا ہے، علیحدگی کو اختیار کرتی ہے،
تو ایک طلاق اس پر بائنہ ہو جاتی ہے، طلاق بائنہ کے ذریعے سے وہ جدا ہو جائے گی، ان کے درمیان میں جدائیگی ہو جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے ایک جدائی ہو جائے گی گویا۔ اور اگر وہ شوہر کو اختیار کرتی ہے تو ایک طلاق رجعی ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی ہو جائے گی۔ یہ ایک قول صحابہ اکرام میں سے حضرت علی یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ ان کے اس قول کے خلاف ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، کیونکہ وہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، وہ خود صاحب واقعہ ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار نہیں کیا، یعنی شمار نہیں کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں شمار کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی نے اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا، یعنی شریعت نے اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا، تو وہ زیادہ بہتر اس بات کو جاننے والی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور رہی بات حضرت علی یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو بات کہی ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نہ پہنچ سکی ہو، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے بہرحال کہ اگر عورت کو اختیار دیا جا رہا ہے اور عورت شوہر کو اختیار کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق نہیں شمار کی جائے گی، نہ ایک، نہ طلاق رجعی، نہ طلاق بائن وغیرہ وغیرہ میں سے کچھ بھی اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فی الحرام یکفر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فی الحرامی، حرام کے سلسلے میں، اور حرام سے مراد کیا ہے؟ التحریم، یعنی حرام کرنے کے سلسلے میں، کوئی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکفر، وہ کفارہ ادا کرے گا، یعنی حرام کے سلسلے میں فرمایا یکفر، کفارہ ادا کرے گا، یعنی جو حرام کرنے والا ہے وہ، یا یکفر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں کفارہ ادا کیا جائے گا اس میں، کیونکہ یہ جو ہے یہ قسم کے جگہ میں ہو گئے، یعنی حرام کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ قسم کی جگہ میں ہو گیا، اور کفارہ یمین اس میں ادا کیا جائے گا۔ اور کفارہ یمین کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا، یا اسی طرح سے روزے رکھنا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے دلیل میں آیت کریمہ پیش کی، کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ نمونے کو کہتے ہیں، اور یہ برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حسنہ کی قید ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال کی ہے، تو اسے ایسی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی، اللہ نے حلال کی ہے تو وہ حلال ہی رہے گی، لیکن اب اسے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے قسم ہوئی، آئی بات میں، تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں انہوں نے جو آیت پیش کی ہے وہ اصل میں ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے جو اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔
جو اگلی حدیث میں جس کا ذکر ہے، آگے والی حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ آگے آ رہی ہے، اسی واقعے کی جانب یہاں اشارہ اصل میں مقصود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش وشرب عندها اصلا فتواصیت انا وحفصة ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل انی اجد منک ریح مغافیر اکلت مغافیر فدخل علی احداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلا عند زینب بنت جحش فلن اعود له وقد حلفت لا تخبری بذلك احدا يبتغي مرضات ازواجه فنزلت یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك الآیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کانا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کان یمکث ٹھہرتے تھے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور یہ ٹھہرنا اس وقت ہوا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے تھے، یعنی جایا کرتے تھے ان کی ضروریات کو لے کر۔ کسی کے پاس کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے، وہ اصل میں مراد ہے، اور جو باریاں متعین کی تھی وہ باریاں متعین کی ہوئی یہاں مراد نہیں، اور یہ عام طور سے عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہرتے تھے، کہتی ہیں وہ شرب عندها اصلا، اور ان کے پاس شہد پیتے تھے۔ اب شہد پی رہے ہیں، تھوڑا سا دیر زیادہ ہو جا رہی ہے وہاں، اب سوکن اور سوتنے جو ہیں وہ اس کو کہاں برداشت کرنے والی کہ ہمارے پاس کم دیر ٹھہرے اور ان کے پاس زیادہ دیر ٹھہرے۔ تو یہ اصل میں چپکلش جب دو یا دو سے زائد بیویاں رہتی ہیں تو ان میں عام طور سے ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے، تو دو یا اس سے زائد بیویوں کا رکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور سنت ہے، یہ اپنا ایک الگ بات ہے، اور ان کے درمیان میں جو چپکلش ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ایک عام فطرت ہے، تو اس سے بھی کہاں بچا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ معاملات ازواج مطہرات کے درمیان میں بھی ہوئے، حالانکہ وہ تو سارے جہاں کی عورتوں سے بہتر عورتیں تھیں، ان سے بہتر عورتیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے بہکا ہی دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی فتواصیت انا وحفصۃ، کہ میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا، فتواصیت انا وحفصۃ، میں نے اور حفصہ دونوں نے مشورہ کیا۔ آئی بات میں تواصیت یہاں مشورہ کرنے کے معنی میں ہوگا، کیا مشورہ کیا؟ آپس میں ایک دوسرے سے بات کہی اور یہ مشورہ کر لیا ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل، کہ ہم میں سے کوئی بھی جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، فلتقل وہ کہے گی انی اجدو منکا ریح مغافیر، کہ بے شک میں آپ کے پاس سے مغافیر کی بو پاتی۔ تو مغافیر یہ مغفور یا مغفرن کی جمع ہے، ایک درخت وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے وہ مکھیاں شہد نکال کر لایا کرتی ہیں۔ آئی بات سنیں؟
تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں بو جو مغافیر کی ہوتی ہے وہ اس میں بھی آ جائے گی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جس کے پاس بھی آئیں گے آپ سے یہ بات کہیں گے کہ آپ سے بو آ رہی ہے مغافیر کی، اکلتا مغافیر، کیا آپ نے مغافیر کھایا، کیا آپ نے مغافیر کھایا، یہ ہم کہیں گے آپس میں جب بھی جس کے پاس بھی آئیں گے۔ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا۔ فدخل علی احداہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس آئے۔ فقالت لہ ذالک، تو انہوں نے آپ سے وہی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا لا باس شربت اصلا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے شہد پیا تھا۔ عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اب اسی میں شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ لائی ہوں گی اور اس کی وجہ سے آ گئی۔ فلن اعود لہو، اب میں اس کو دوبارہ اعادہ نہیں کروں گا، اب میں دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں لوٹوں گا اس کی طرف۔ لہو اے للعسلی، یعنی شہد دوبارہ میں نہیں پیوں گا۔ وقد حلفت، اور میں قسم کھاتا ہوں۔ لا تخبری بذالک احدا، اور تم اس کی کسی کو خبر نہ دینا، یعنی کسی بیوی کو اس بات کی خبر نہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی قسم کھا لی ہے۔ اور یہ قسم خبر نہ دینے کی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ غالباً اس وجہ سے کہ یہ خبر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جائے گی اور وہ اس سے قبیضہ خاطر ہو جائیں گی، رنجیدہ ہو جائیں گی کہ بھئی ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی لیتے تھے، تو اب وہ شہد آپ نہیں پی رہے ہیں، تو ان کا دل نہ دکھے، انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی رنج نہ پہنچے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے اس کو کہیں بھی کسی سے کہنا نہیں۔ یبتغی مات ازواجی، اپنی بیویوں میں سے کسی کی رضامندی چاہتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یبتغی چاہ رہے تھے مرضات ازواجی، اپنی بیویوں میں سے کسی کی رضا جوئی، یعنی ان سے کسی طرح سے وہ ناراض نہ ہوں یا رنج نہ پہنچے انہیں، اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے۔ فنزلت، پس آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے، ما احل اللہ لک، جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کی رضامندی چاہتے ہیں؟ آئی بات میں، تو یہ جو ہے معاملہ ہوا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ کر دی گئی کہ آپ کسی چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے حرام نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفارہ ادا کر کے شہد کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ اصل میں پورا واقعہ ہوا۔ تو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اس حدیث کو جو بیان فرمایا ہے وہ اسی بنیاد پر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو حرام کر لیتا ہے تو حرام کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر وہ اپنی بیوی کو حرام کر لے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ؟ اگر بیوی کو بھی حرام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہاں واب الخلع و طلاق میں ذکر کرنے کا اصل مقصد یہی۔ آئی بات سمجھ؟ اور اسی طرح سے ایک واقعہ اس تعلق سے مزید بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے یہاں تھی، تو وہ اپنی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر
اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے چلی، اور ادھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا ان کے کمرے میں، اور انہیں بلایا، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اتفاق یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر واپس آ گئی، دروازہ بند دیکھا تو بیٹھ گئی وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو غسل کر کے آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، تو بہت روئیں اور کہا کہ ہمارے بستر پر اور یہ اور وہ بڑی باتیں انہوں نے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ بھائی رو مت، آج کے بعد یہ گویا کہ میرے اوپر حرام، یعنی ماریہ قبطیہ یہ حرام ہے میرے لیے، یہ لونڈی تھی، باندھی تھی، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام کر دیا۔ یہ واقعہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس واقعے کی جو تفصیلات موجود ہیں روایات میں وہ ضعیف روایات ہیں، صحیح روایات سے اس واقعے کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ البتہ کثرت سے یہ روایات موجود ہیں، اس بنیاد پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کئی کثرت طرق کی بنیاد پر اس قصے کی کچھ اصل ہے، یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے اس تعلق سے کہ یہ حرام کرنے والی جو چیز تھی وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہو حرام جسے کیا ہے تو پھر ایک دم اس بات کا تعلق ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حرام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی، بلکہ یہ بمنزلہ قسم ہے اور قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے وہ ابھی بتلایا، ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، اور اسی طرح سے یا گردن آزاد کرنا ہے یا روزے رکھنا ہے 3 دن کے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث اس بات کی دلیل۔ فصل اول ختم ہوتی ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔